السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈ ود اقسا میں آپ کو خوش آمدید۔ آج سنانے والی ہوں عنکبوت کا ایپیسوڈ 3 پارٹ 1۔ چلو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ولیم ولی۔ معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ از قلم نور راجپوت۔ قسط نمبر 3۔ انسان جب اپنی انا پر آتا ہے تو وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، سارے خسارے سمیٹ لیتا ہے، ذرا نہیں پچھتاتا، ذرا نہیں گھبراتا، ذرا نہیں ڈرتا۔ اور اس وقت وہ دونوں اپنی انا کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سارے خسارے سمیٹ لینا چاہتے تھے، پر کیا واقعی ان کے حصے میں صرف خسارے آنے والے تھے؟ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے پورے آسمان کو سرمئی کیا ہوا تھا۔ ہوا کے ساتھ ساتھ بارش بھی بوچھاریں وقفے وقفے سے پڑتی اور رک جاتی۔ بس اسٹاپ پر بس اپنے وقت پر کئی بار رکی اور چلی گئی، پر وہ دونوں وہاں بیٹھے رہے۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں پر مسئلہ تمہیں ہوگا، ولیم نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ فضر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہوا چلنے کے باعث اب اس کے کپڑے سوکھ چکے تھے، چہرے سے چپکی وہ بالیں کی چند لٹیں اب اڑ اڑ کر کبھی آنکھوں کو کبھی گالوں کو چھوڑ رہی تھیں۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ تم مسلم ہو اور میں کرسچن، مجھے نہیں لگتا ہم اس ملک میں مذہبی آزادی سے بنا شادی کر پائیں گے۔ فضر خاموش رہی۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا۔ وہ اب سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ فوراً شادی کر لیتی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا ولیم کون تھا۔ فی الوقت وہ اس کے لیے ایک ذریعہ تھا، ایک ہتھیار اپنوں سے بدلہ لینے کا، اور بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر تم چاہو تو ایک طریقہ ہے۔ وہ اس کے جانب مڑا۔ کتھئی آنکھیں فضر کی آنکھیں سے ٹکرا گئیں۔ تمام رنگوں سے واقف ولیم جوزف اس پل سمجھ نہیں پایا کہ فضر کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے، جیسے سارے رنگ ملا کر کوئی ایک رنگ بنا دیا گیا ہو، سارے جذبات ملا کر کوئی ایک تاثر بنا دیا گیا ہو، سارے تارے توڑ کر اس کی آنکھوں میں بھر دیے گئے ہوں، اور جیسے سارا دان کر دیا گیا ہو، جیسے سارے سمندر آنکھیں میں جمع ہو گئے ہوں۔ کچھ ایسی ہیں اس کی آنکھیں۔ میں مسلم ہو جاؤں یا پھر کرسچن تم ہو جاؤ، عام سا جملہ تھا، عام سی بات۔ ولیم جوزف نے فضر مراز کی آنکھوں میں کی کٹ پتلیوں کو پھیلتے دیکھا، پر وہ سمجھ نہ پایا کیوں پھیلی تھی، حیرت سے یا خوف سے۔ وہ خاموشی سے رخ پھیر گئی۔ یہ کرنے کی فی الوقت ہمت نہیں تھی، یعنی کچھ اور حل نکالنا تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ دوبارہ اس کی جانب مڑی۔ کیا تم میرے لیے یہ کر سکتے ہو؟ چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں آس سجا کر پوچھا گیا۔ کیا؟ ولیم نے کیپ والا سر اونچا کیا۔ تم میرے لیے مسلمان ہو سکتے ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا گیا۔ وہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک اچھا کرسچن تھا، پر کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ ڈرامہ کر لیتا؟ اسے ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے، اور اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کئی ثانیے سوچ دیکھتا رہا، خاموشی سے، اور پھر فون نکالتے بولا، اوکے، آئی ول۔ کیا شان بے نیازی تھی، کیا فراخ دلی تھی! فضر تو حیران رہ گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ فون پر کوئی نمبر ملاتا اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ فضر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کم عمر نوجوان تھا، اس سے 2 سال ہی بڑا ہوگا۔ بیگی پینٹ اور بھوری اوور سائز اونی گول گلے والی شرٹ پہنے وہ اب ہاتھ اٹھا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا رنگ انگریزوں جیسا سفید نہیں تھا، یعنی حد سے زیادہ سفید جو عجیب لگے۔ اس کا رنگ صاف تھا، شفاف۔ وہ سر پر کیپ اوڑھے رکھتا تھا، اور ابھی تک اوڑھ رکھی تھی۔ پاؤں بند جوتوں میں قید تھے۔ وہ لمبا تھا، دبلی پتلی جسامت والا لڑکا تھا، بنا کسی جم مسلز کے تھا وہ، پر کمزور نہیں تھا۔ وہ اسے یوں ہی دیکھے گئی، خالی خالی نظروں سے، اور پھر وہ فون بند کرتا واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جنید آ رہا ہے، وہ ہماری مدد کر دے گا، تم ایک بار پھر سوچ لو، وہ ہولے سے بولا۔ اب کی بار چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فضر نے اس کے نظریں اٹھا کر ایک بار پھر روڈ پر گزرتی گاڑیوں پر جما دی۔ فضر نے جو سوچ لیا وہ سوچ لیا۔ فضر مراز اپنے فیصلے سے نہیں بدلا کرتی۔ لہجے میں سختی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ تو ولیم جوزف شادی کر رہا ہے؟ واؤ! وہ پھر آ گئی تھی۔ وہ اس کے لہراتے سلک کے گاؤن کی آواز سن سکتا تھا۔ اس کے دائیں جانب کھڑی تھی اور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہی تھی۔ تم اتنے کمزور کب سے ہو گئے ولیم؟ کے بدلے کے لیے ایک لڑکی کو استعمال کرو۔ وہ اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ولیم کے جبڑے بھیج گئے۔ جاؤ یہاں سے، وہ ہولے سے بڑبڑایا، اتنی آہستگی سے کہ پاس بیٹھی فضر نہ سن سکے۔ چہرے کی رنگت بدل گئی، نقوش تن گئے،
तुम बुज़दिल हो विलियम जोसेफ। अब हंसते हुए चली गई, जबकि विलियम ने बेसाख्ता पहलू बदला। आज रात 10 बजे उसकी फ़्लाइट थी, उसे वापस जाना था और जाने से पहले ये काम ज़रूरी सा लग रहा था। शायद ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला था। दोनों खामोश बैठे अपनी अपनी सोचों में थे, आने वाले वक्त का सोच रहे थे। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर मेन सड़क से थोड़ा साइड की होकर रुकी। दरवाज़ा खुला और जुनैद बाहर निकला। ये वही लड़का था जो कल विलियम के साथ रेस्तरां में बैठा था। वो गाड़ी से बाहर आया और फजर को देखकर ठिठक कर रुक गया। उसे देखकर विलियम उठकर उसकी जानिब चला। पहले जुनैद को लगा विलियम मजाक कर रहा होगा, पर उसने फजर को साथ बैठे देखा तो साकित हुआ। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? जुनैद अब कुन आंखों से फजर को देखता बोला। दोनों सोशल मीडिया पर ही मिले थे और जुनैद टूर गाइड के तौर पर विलियम्स की मदद कर रहा था। वो विलियम से इंस्पायर्ड था और उसे अच्छा दोस्त मानता था। हाँ, तुमने बताया था तुम्हारे अंकल वकील हैं, तो तुम्हारी हेल्प चाहिए, वो आराम से बोला। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता नहीं है वो लड़का जो कल उसके साथ था, उसका ताल्लुक किस खानदान से है। मैं उन्हें जानता हूँ। अगर उसे पता चल गया तो, अगर उसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो। जुनैद फंस गया था। वो मदद करना से इनकार नहीं कर सकता था, पर मामला ऐसा था कि मदद करना भी नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर विलियम ज़ेरे-लब मुस्कुराया। मैं विलियम हूँ और मैं खुद को जानता हूँ। मैंने हाँ कर दी है, मैं पीछे नहीं हट सकता। जबकि जुनैद बार बार गर्दन मोड़कर बुद्ध बनी फजर को देख रहा था। वो परेशान था और साथ ही साथ फजर पर हैरान था, जो इतना बड़ा कदम उठा रही थी। क्या वाकई वो संजीदा थी? अब बताओ, सबसे पहले मुझे क्या करना है? विलियम ने उसके कंधे पर हाथ रखता पूछा। वो कद में जुनैद से लंबा था। वो क्या बातें कर रहे थे फजर को कुछ अंदाज़ा नहीं था। ब्रो, तुम्हें सबसे पहले मस्जिद जाकर मुसलमान होना है, फिर आगे का प्रोसीजर होगा, वो जले कटे से लहजे में बोला। ओके, लेट्स गो। वो अब फजर की जानिब पलट गया ताकि उसे बुलाए, जबकि जुनैद वहीं खड़ा रहा। उसे ये काम करते डर तो लग रहा था, पर वह विलियम को इनकार नहीं कर सकता था। जुनैद के बार बार बुलाने पर वह पाकिस्तान की खूबसूरती देखने आया था। जुनैद नहीं जानता था कि उसे पाकिस्तानी खूबसूरती इतनी भा जाएगी कि वो ऐसे एडवेंचर पर उतर आएगा। अब वह फजर के करीब खड़ा कुछ कह रहा था और अब फजर वो दोनों जुनैद को अपनी तरफ आते दिखाई दिए और फिर अगले ही लम्हे फजर पीछे बैठती, जबकि विलियम जुनैद के साथ आगे बैठा और जुनैद अब शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद की जानिब गाड़ी ले रहा था। फजर ने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। अरसल का चमचमाता मैसेज स्क्रीन पर देखने की आदत हो गई थी कि अब उसके बिना मोबाइल का फ़ोन बेकार लग रहा था। दिल में एक टीस सी उठी और आंखें फिर से लबालब भरने लगी। नहीं, बस अब और नहीं। सुबह वाली तस्दीक के साथ कैसे भूल सकती थी वो? नज़रें मोबाइल से उठाकर गाड़ी के शीशे से बाहर देखा तो बारिश हल्की हल्की फिर से शुरू हो चुकी थी। गाड़ी में खामोशी छाई थी। शायद वो दोनों फजर के मौजूदगी में खामोश थे। गाड़ी में हीटर ऑन था। इसके गरमाइश का एहसास हुआ तो जिस्म को सुकून मिला। तो आंखें बंद करके गाड़ी के शीशे से सर टका कर आंखें मूंद ली। अरसल का मुस्कुराता चेहरा उभरा और फजर ने पट से आंखें खोल दी। आखिर वो शख्स पीछे क्यों नहीं छोड़ रहा था? वो रो दी, मुंह पर हाथ रखकर सिसकियों को दबाते बेआवाज़, ताकि आगे बैठे वो दोनों लड़के उसका मजाक ना उड़ाएं। और तुम उस इंसान की तकलीफ़ नहीं समझ सकते जो अपनी ही सिसकियों को दबाते बेआवाज़ रो। जाने कितनी देर वो यूं ही रोती रही। आगे बैठे विलियम और जुनैद जान गए थे। जुनैद ने विलियम को इशारा किया, जबकि विलियम ने खामोश रहने का जवाब दिया। वो चाहता था कि वो फजर रो ले, इसलिए उसे रोने दिया। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो दोनों अब एक मस्जिद के सामने खड़े थे। सफ़ेद मीनारों वाली खूबसूरत बड़ी सी मस्जिद। इसका गुंबद सब्ज था। मरकज़ी शहराओं पर बनी ये मस्जिद काफ़ी बड़ी थी। ईद की नमाज के मौके पर इसका सारा शहर यहीं इकट्ठा होता था। गाड़ी झटके से रुक गई और फजर जैसा होश में आई। फटाफट आंखें साफ करती सीधी हो बैठी। विलियम ने एक नज़र बाहर देखा। आसमान और भी सियाह बादलों से ढक चुका था और ठंडी हवाएं मज़ीद तेज़ी से हो रही थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपनी बैग की जिप ओपन की और अंदर से अपनी सियाह जैकेट निकाली। तुम ये पहन लो, बाहर काफ़ी ठंड है। उसने हाथ बढ़ाकर जैकेट फजर की जानिब की। वो उसे मना कर देना चाहती थी, फिर कुछ सोचते हुए जैकेट थाम ली, जबकि जुनैद उन्हें वहीं इंतज़ार करने का कहकर गाड़ी से बाहर निकल गया।
اسے اپنے انکل سے بات کرنی تھی۔ فجر کی طرف سے کوئی نہیں تھا، کوئی اس کا ولی نہیں تھا، اور ایسے میں کورٹ میرج بیسٹ آپشن تھا۔ وہ اسے سلسلے میں بات کرنے گیا تھا اور آج کی آج یہ کام لازمی تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی ولیم کے چہرے پر۔ اب پہلے والا جوش نہیں تھا۔ فجر کی حالت اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی اپنے ساتھ ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ ٹھیک کر رہا تھا؟ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک کر رہے تھے؟ وسوسے سے سر اٹھانے لگے تو اس کی انا سب کو کچل دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، مسجد کے اسپیکر سے آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہر کی اذان تھی۔ ولیم ساکت ہوا۔ اس نے پلٹ کر فجر کو دیکھا جو بے اختیار ہی مؤذن کے پیچھے زیر لب اذان کی الفاظ دہرانے لگی تھی، اور ایسا کرنا ہمارے خون میں شامل ہے۔ اس سے پہلے ولیم ناواقف تھا۔ دماغ جہاں بھی ہو، دھیان کہیں بھی ہو، انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، لیکن اذان کی آواز کے ساتھ زیر لب دہرانا جیسے فطرت میں شامل تھا۔ اذان مکمل ہو گئی۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، ساکت سا۔ جنید واپس آیا۔ اب فجر کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر ولیم کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ مسجد کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو سکون سا اندر اترنے لگا۔ بائیں جانب ڈھیر سارے غسل خانے تھے جبکہ دائیں جانب نل لگے تھے۔ جنید خود تذبذب کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے۔ سامنے ہی کھلا بڑا سا سرخ ٹائلوں والا صحن اور دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک جانب پودے لگے تھے۔ مسجد کافی رقبے میں پھیلی تھی اور اس کی میناریں جس شان و شوکت سے کھڑی تھیں۔ ولیم مرعوب نظر آیا۔ کچھ دیر بعد لوگ مسجد میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ سب نمازی تھے، نماز پڑھنے آئے تھے۔ سردیوں میں یوں بھی دن ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو وقت کم ہوتا ہے۔ وہ سب قطار میں لگے نل پر بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ پانی گرم آ رہا تھا۔ مسجد کا گیزر آن تھا۔ ولیم نے دیکھا بوڑھے بزرگوں کو، مردوں کو اور کم عمر لڑکوں کو کردلہی سے وہ وضو کرتے۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ایک جیسا طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ یہ سب ویسا ہی تھا جیسے وہ ہر سنڈے چرچ جاتا تھا، باقاعدگی سے، دل سے۔ وہ خدا کا پیروکار تھا، لیکن یہاں کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی زیر اثر سب دیکھ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں امام صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ جنید اسے وہیں چھوڑ کر جوتے اتارتے صحن کی جانب بڑھا جس کے دوسرے حصے پر مسجد کا اندرونی حصہ تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹ آیا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور ولیم کو تھما دی۔ تمہاری وجہ سے اب مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، وہ بیزار سا کہتا وضو کے نل کی جانب بڑھا، اور پھر کچھ دیر بعد وضو کر کے اٹھا۔ اس نے اونچی آواز میں دعا پڑھی۔ وہ عربی میں پڑھ رہا تھا۔ ولیم سمجھ نہیں پایا، لیکن وہ غور سے ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دعا پڑھتا اس کی جانب آیا۔ وہ اب فولڈ کیے کف سیدھے کر رہا تھا۔ تم روز نماز نہیں پڑھتے؟ ولیم کی حیرت سے پوچھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ نہیں، اتنا وقت کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم کب کی تھی؟ جنید ٹھٹک کر رکا۔ شاید عید پر۔ گہری خفت نے آ گہرا۔ پھر تمہیں یہ سب کیسے یاد رہتا ہے؟ ولیم نے اچنبھے سے پوچھا۔ یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ جو تم نے اپنے آپ کیا اور تم نے کچھ پڑھا، یہ تمہیں کیسے یاد رہا؟ وہ الجھی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ جنید ساکت ہو گیا۔ یہ تو وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کے گھر میں سے شاید ہی کوئی شخص روز مسجد جاتا ہوگا۔ وہ خود کی عید کا نماز پڑھتا تھا، پھر اسے کیسے دعا یاد تھی؟ کیسے وہ وضو کا ایک بھی اسٹیپ نہیں بھولا تھا؟ کیسے اس نے وضو کے بعد بے ساختہ آسمان کو دیکھا تھا؟ کیسے اس کے لبوں سے اجدان کہا تھا؟ یہ گواہی تو بے ساختہ تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نہیں جانتا، شاید یہ سب ہمارے اندر ہمیشہ سے ہی ہے۔ وہ اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ ولیم کو حیرت ہوئی۔ کیا مطلب؟ میرے اندر کیوں نہیں ہے یہ؟ وہ الجھ چکا تھا۔ تم یہ سب امام سے پوچھنا۔ اب آؤ، جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، وہ کہتا تیزی سے اندرونی حصے کی جانب بھاگا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ وہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر یہ تیزی کس لیے؟ نماز چھوٹ جاتی، جماعت چھوٹ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ وہ کیا چیز تھی جو اسے الجھا رہی تھی؟ ولیم خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے قطاریں کھڑی ہو چکی تھی۔ جنید جلدی سب سے آخری قطار میں کھڑا ہو گیا، جبکہ ولیم ایک جانب۔ اس نے بیگ سے کیمرہ نکالا۔ وہ پہلی بار انسانوں کی ریکارڈ کر رہا تھا۔ لوگ ابھی تک آ رہے تھے اور کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ حصہ کافی پرسکون تھا۔ ولیم نے دیکھا وہ سب ایک ساتھ جھک رہے تھے،
پھر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر وہ جھکے اور سجدے میں چلے گئے۔ ہاں، یہ دلچسپ تھا۔ چرچ میں اسے یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اس نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، پھر کیمرہ واپس رکھ دیا۔ وہ اب چل پھر کر چاروں جانب مسجد کے اندرونی حصے کا ورد کر رہا تھا۔ اونچے اونچے ریکوں میں رکھے قرآن پاک اور دینی کتابیں۔ نمازی بہت زیادہ نہیں تھے، پر جو تھے انہوں نے سماں باندھ دیا تھا۔ نماز پڑھ لی گئی، دعا ہو گئی، لوگ واپسی کے لیے پلٹ گئے اور کچھ قرآن پاک لے کر کونوں خدروں میں بیٹھ گئے۔ آج کے دور میں اللہ والے کم تھے، پر جو تھے وہ اللہ والے ہی تھے۔ انہیں اللہ سے کوئی دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا جنید اب ایک سفید کپڑوں والے ادھیڑ عمر آدمی کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے انگلی سے ولیم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ آدمی امام مسجد تھا جس نے سفید ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ ولیم کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ جنید کے چہرے پر اب چمک تھی، جبکہ ولیم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ اسے جانب آ رہے تھے اور آتے ہی امام نے ولیم کو گلے لگایا۔ ولیم دھک سے رہ گیا۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 24 سالوں کو یاد کیا۔ ہوش سنبھالنے سے اب تک اس نے کبھی کسی کو گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، ساکت تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پہلو میں تھے، بیگ کندھے پر۔ امام مسجد کو وجود سے اسے ایک گرمائش پھوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ پودوں کے احساسات تک کو ریکارڈ کرنے والا فی الوقت اپنے احساسات سے انجان تھا۔ امام مسجد ہولے سے اس سے الگ ہو گیا، پھر اس نے ولیم کو کندھے سے تھپتھپایا۔ شاباش! امام مسجد مسکرائے، جبکہ ولیم نے آنکھیں پھیلا کر جنید کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ جبکہ جنید نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ میں چاہتا ہوں تم سب سے پہلے غسل کر لو۔ پتہ نہیں کیوں امام مسجد کے کندھے خوشی سے چوڑے پھولے تھے۔ جنید نے انگلش میں فوراً ترجمہ کیا۔ ولیم نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اسے غسل کا طریقے کی ویڈیو دکھانے لگا۔ اس کے بعد ولیم نے غسل کیا اور اس نے ہیڈ فون اور کیپ اتار دی تھی۔ اس کے بال گیلے تھے، جسے امام مسجد نے اپنے کندھے سے سفید کپڑا اتار کر اسے صاف کرنے کو کہا۔ اس کے بعد اسے وضو کروایا گیا، جیسے جنید کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کر رہا تھا۔ یہ دلچسپ تجربہ تھا۔ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ تمہارے سرکل میں دور دور تک کوئی مسلمان نہ ہو۔ اس کی سماعت سے باپ کی آواز ٹکرائی، لیکن وہ رکا نہیں۔ غسل اور وضو کے بعد وہ اب تینوں دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد اب گرم ہال میں بیٹھے ولیم کو ذرا بھی ٹھنڈ محسوس نہ ہوئی، البتہ باہر گپ اندھیرا چھا گیا تھا اور بارش پھر سے برسنے لگی تھی۔ تم یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے؟ امام مسجد نے ولیم سے براہ راست پوچھا۔ جنید کے چہرے کا رنگ اڑا اور اس نے ولیم کو دیکھا، جو اس کے ترجمے کا انتظار کر رہا تھا۔ جنید کے پوچھنے پر ولیم نے اسے سچ بتانے کا کہا، جسے امام مسجد نے سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس لڑکی کو بلا لاؤ۔ کچھ دیر بعد امام مسجد نے سر اٹھا کر جنید سے کہا۔ چہرے پر پہلے والی رمق نہیں تھی، لیکن نرمی اب بھی ویسی ہی تھی۔ میں چاہتا ہوں جس لڑکی سے یہ شادی کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، اس کی گواہی کے وقت وہ موجود ہو۔ جی امام صاحب۔ جنید فوراً اور نرم گرم سے قالین پر تیز تیز چلتا ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب رکھی چھتری لینا نہیں بھولا تھا۔ باہر تیزی سے بارش جاری تھی۔ آواز ایسی تھی جیسے سالہ باری جاری ہو۔ وہ باہر گاڑی تک آیا اور پھر فجر کی جانب آتے تھوڑا جھک کر شیشے کو 2 انگلیوں سے بجایا۔ وہ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، فوراً اٹھی۔ جنید کے اشارہ کرنے پر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جنید نے اسے چھتری پکڑا دی۔ امام مسجد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جنید نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر دونوں ہاتھوں کا سایہ کرتے ادب سے کہا اور فجر ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے سر پر دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھی۔ جنید نے گاڑی لاک کی اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ جنید بارش سے بچتے بھاگتے ہوئے اندر پہنچ گیا تھا، جبکہ مسجد کے سرخ صحن میں شفاف پانی کے درمیان ننگے پاؤں چلتی۔ فجر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی پل آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر ان تینوں سے ذرا فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ولیم کی دی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ولیم کو دیکھا تو حیرانی ہوئی۔ اس کے سر پر کیپ نہیں تھی۔ اس کے بالوں کا رنگ اس کی آنکھوں کی جیسا تھا،
कत्थई गहरा, बिल्कुल दरख्त के सूखी लकड़ी जैसा, और उसके बाल घने थे जो कुछ पीछे से थे, कुछ माथे पर गिर रहे थे। वो बैगी पैंट पर बालों और आँखों से हम रंग मोटी ऊनी शर्ट पहने हुए पालती मारे बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुनैद बैठा था। चारों जानिब जलते कुमकुमों में उसका चेहरा चमक रहा था। वो पहली बार उसे गौर से देख रही थी। लंबी गर्दन, गले में उभरता एडम एप्पल, किसी भी किस्म की दाढ़ी से साफ चेहरा, रोशन पेशानी और चमकती आंखें। उसकी जोलाइन शार्प थी, नाक उठी हुई और थोड़ी में पड़ता गड्ढा। उसने पहली बार किसी लड़के के थोड़ी में गड्ढा देखा था। वो जुनैद की किसी बात पर मुस्कुराया तो भला लगा, पर जो दिल में रहते हैं उनके आगे सब फीके लगते हैं। अब नज़रें उसके हाथों तक आई। रगें थोड़ी उभरी हुई थी, लंबी उंगलियां वाले साफ हाथ जो उसकी ओवरसाइज्ड शर्ट में आधे छुपे हुए थे। वो फजर को उस वक्त किसी भी किस्म की परेशानी से आज़ाद लगा, किसी भी किस्म के दबाव से, किसी भी किस्म के मनफी इशारे से। वो आज़ाद था, वो परेशान भी नहीं था। वो ये सब क्यों कर रहा था? उसे तभी फजर की नज़र उसके सीने पर टंगी छोटी सी मशीन पर पड़ी। विलियम ने उस छोटी सी रिकॉर्डिंग मशीन को अपने बाएं जानिब दिल के मकान पर रख रखा था और उसकी लंबी तार नीचे पहलू के करीब रखे टेप रिकॉर्डर से जुड़ी हुई थी। वो ये सब तजुर्बा पहली बार खुद पर कर रहा था। वो अपने ही दिल की धड़कन सुनना चाहता था, वो उसे रिकॉर्ड करना चाहता था। इस सारे तजुर्बे के दौरान हाँ, वो अजीब ही था। अम्मा ने एक नज़र फजर को देखा। मैं शुरू करने लगा हूँ और आपको इसलिए बुलाया ताकि आपके सामने सब हो। वो कुछ ना बोली। हॉल में थोड़े फासले पर लगे पिलर में से एक पर साथ वो टेक लगाकर बैठ गई। अब्बा का ख्याल आया, दिल सिकुड़कर फैला और अगले ही पल अम्मा की बद्दुआएं याद आई तो नफ़रत की लहर पूरे जिस्म में फैल गई। इमाम मस्जिद बिस्मिल्लाह पढ़ रहे थे। विलियम ने एक नज़र उठाकर फजर को देखा। ब्यूटी इन वाइट उसकी जैकेट पहने हुई थी। वो उसके भरोसे यहाँ आई थी और अगली ही नज़र उसे अपने पहलू में रखे अपने हाथ पर जमा ली। मैं गवाही देता हूँ, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, उसने विलियम को इमाम मस्जिद के पीछे अपने ब्रिटिश लहजे में दोहराते सुना और तभी बैग में रखा फ़ोन थरथराया। वो बंद ही नहीं हो रहा था। उसने बैग से निकाला तो अरसल लिखा चमक रहा था। फजर का दिल उछलकर हलक में आ गया। अरसल के नाम के साथ वो गुलाबी फूल भी था। उसके हाथ कँपा गए। घबराकर चारों जानिब देखा, कोई नहीं था। सामने विलियम था जो शादा पढ़ रहा था। सब आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। क्या वो उसका फ़ोन नज़रअंदाज कर सकती थी? कभी नहीं। कँपकँपाते हाथों से उसने यस का करते कान से लगाया, फजर। और फजर का दिल रुक गया। 2 दिन वो कितना तड़पी थी ये पुकार सुनने के लिए। उसे पुकार पर उसकी दुनिया रुक जाती थी। पत्थर हुआ दिल धड़कने लगा। वो जो 2 दिन वजूद कँपा उठा और आंखें भीगती चली गई। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन फजर की सारी समाज फ़ोन के दूसरे जानिब से उभरती आवाज़ पर जमी थी। फजर ने जान लिया था, हम किसी भी लब को फ़ौरन अलग नहीं कर सकते। ये इतना आसान नहीं होता, यहाँ तक कि वो शख्स लब की वजह ख़त्म ना कर दे। और हम गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आई एम सॉरी फजर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो भर्राए लहजे में बोला। फजर ने बेसाख्ता विलियम को देखा। इमाम मस्जिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। वो जुनैद की किसी बात पर मुस्कुराया। मेरे पास एक ऑप्शन है, हम साथ रह सकते हैं। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, किसी को नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें खुश रखूँगा और अब्बा को भी। बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। वो पता नहीं किस कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा था। फजर के अल्फाज गले में ही अटक गए। फजर, बस हमेशा हम के लिए ये शादी छिपानी होगी। मैं बाबा को उनकी पसंद से शादी करके खुश करूँगा। यूँ वो भी खुश और हम भी खुश। शायद उसे अपनी सारी कोशिश के बावजूद आखिरी हल यही मिला था। फजर के वजूद में किसी ने नेज़ा घुसा दिया था। तकलीफ़ सर से पाँव तक गई। प्लीज़ कुछ तो बोलो, आवाज़ उभरी और फजर ने हौले से फ़ोन काट दिया। उसने नज़र उठाकर विलियम को देखा। चाह पर सब धुंधला गया। उसकी आंखें आंसू से भरी थी। वो रोना चाहती थी पर अभी नहीं। फिर उसने हथेली की पुश से आंखें रगड़ डाली। खूबसूरत आंखें रो रो कर हश्र नश्र हो चुकी थी। कम, विलियम ने उसे हाथ के इशारे से उठकर करीब आने का कहा।
وہ روبوٹ کی طرح اٹھی اور جا کر قریب بیٹھ گئی۔ ارسل نے دل کی تکلیف پھر سے بڑھا دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی تو کر سکتا تھا پر اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ ظالم تھا یا کمزور، وہ سمجھ نہیں پائی۔ بیٹی، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ امام صاحب نے براہ راست پوچھا۔ نہیں ہے، ٹھنڈا ٹھار لہجہ امام مسجد نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہ کہتے اس کا دل ذرا بھی نہیں کانپا تھا۔ تو تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایک اور سوال آیا۔ فضل نے ولیم کا دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی پر وہ تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم چاہو تو میں نکاح کا اہتمام کروا سکتا ہوں، وہ ہولے سے بولے۔ لڑکے کے گھر والے نہیں تھے، وہ اس کی ولی بننے کو تیار تھے۔ ہم کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر سر ہلایا۔ جنید خاموش بیٹھا رہا۔ امام مسجد کی مصلحت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں کیا آپ لوگوں کا ایجاب قبول کروا سکتا ہوں؟ جانے امام صاحب خود کیوں کروانا چاہتے تھے۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے اجازت دے دی۔ امام مسجد نے دوسرے امام کو بلایا جو نوجوان تھا اور امام مسجد کی صحبت میں رہ رہا تھا۔ جنید اور وہ لڑکا، اب دو گواہ موجود تھے۔ امام اب ولیم کو اس کے نکاح کے بعد پوچھ رہے تھے جبکہ فضل جسمانی طور پر تو وہاں موجود تھی پر ذہن ارسل کی باتوں میں اٹکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گہری چوٹ دی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ امام اب ولیم کی جانب متوجہ تھے۔ ولیم ولی احمد، کیا تمہیں فضل میراث بنت میراث الدین اپنے عقد میں قبول ہے؟ ولیم کو سمجھ نہیں آیا۔ جنید نے ترجمہ کیا پر امام کا لہجہ اور ان کا انداز ایسا تھا کہ ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ اس نے فضل کو دیکھا۔ بال اب پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس فضل اسے زندہ لاش لگی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر امام کے دوبارہ پوچھنے پر وہ کسی خواب سے جاگی۔ کیا وہ صرف بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا؟ فضل نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ولیم کو دیکھا۔ سرخ متورم زخمی آنکھیں اور ولیم اپنے سینے میں دل کو رکتے اور دھڑکتے پایا۔ بریتھ ٹیکنگ تھی وہ اس کی سانس کنٹرول کر رہی تھی۔ قبول ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولیم نے فضل میراث کو قبول کیا تھا۔ بارش جس قدر ٹوٹ کر برس رہی تھی، سب کچھ جل تھل ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایک بار پھر خاموشی سے چھا گئی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے اب کورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ولیم کے لیے یہ احساس عجیب تھا جبکہ فضل ابھی تک خود کو ارسل کی باتوں سے نہیں نکال پائی تھی۔ انکل کہہ رہے تھے آج ہی سارا کام کرنا مشکل ہے اور کافی پیسے لگیں گے، جنید آہستگی سے بولا۔ وہ فضل کی موجودگی میں ویسی ہی غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ میں پیسے دے دوں گا، بس کام آج ہو جائے۔ ولیم سامنے ناک کی اینڈ سیدھ میں، کیونکہ وہ حیولہ اب فضل کے قریب پیچھے بیٹھا تھا۔ ہاں، تمہارے باپ کا پیسہ ہے، تم کیوں نہیں دو گے؟ حیولے نے سرگوشی کی تھی، استہزائیہ سرگوشی۔ یہ میرا پیسہ ہے، میرے باپ کا نہیں، وہ غصے سے پھٹکارا۔ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور پھر ساکت رہ گیا۔ پیچھے کوئی نہیں تھا، فضل اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے بھاگتے نظارے کو دیکھ رہی تھی جبکہ ولیم کی اس طرح چلانے پر وہ دونوں چونک گئے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ولیم؟ وہ اب بائیں جانب کے شیشے سے لٹکی تھی، کسی بدروح کی طرح جو الٹی چل لیتے ہیں، دیواروں پر لٹک جاتی ہیں، بالکل ویسی ہی، بس چہرہ اندر تھا جبکہ سفید سلک گاؤن ہوا میں لہراتا پیچھے سائیڈ کے شیشے تک جا رہا تھا۔ وہ اگلی جانب کے شیشے سے جھانکتی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ یہ لڑکی تو تمہاری موت ہے ولیم، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ عجیب تھی، کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے خلاف۔ وہ کچھ اور کبھی بول رہی تھی جبکہ ولیم بیگ سے ہیڈ فون نکال کر کانوں پر جما لیے تھے اور اسے غصے سے گھورتی غائب ہو گئی۔ کورٹ کی ابتدائی کارروائی کافی لمبی تھی۔ فضل کی شناختی کارڈ جبکہ ولیم کا پاسپورٹ لے لیا گیا تھا، ان کی تصویریں لی گئی تھیں اور فضل سے سب سے پہلے فری ول کا حلف نامہ سائن کروایا گیا تھا جس میں چند باتیں واضح تھیں۔ وہ اگر گھر چھوڑ رہی تھی تو اپنی مرضی سے۔ وہ اپنی مرضی سے ولیم سے شادی کر رہی تھی، کسی نے اسے یہ کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اسے اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بالغ تھی اور اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ اس نے اس پورے سلسلے میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لیا تھا، کوئی پیسہ، کوئی زیور، کچھ نہیں۔ ولیم کے مسلمان ہونے کے لیے ایک گواہ چاہیے تھا۔ جنید موجود تھا۔ اس کے بعد خاموشی سے دونوں نے اپنی طرف کی کارروائی مکمل کی۔ کورٹ میرج نکاح نامہ اردو اور انگلش دونوں میں تھا۔
موجود تھے جسے دونوں نے سائن کیا اور ان کے کاغذات کی ایک فائل بنا کر جنید کے انکل نے کورٹ میں پیش کی تھی۔ شام ڈھلی اور پھر رات ہو گئی۔ عدالت کی طرف سے منظوری آئی تو دونوں کا نکاح عدالت میں ہی پڑھا گیا تھا۔ ایسے کیسز عدالت میں روز آتے تھے، یہ ان کا روز کا کام تھا۔ البتہ ولیم نے اس سلسلے میں اچھی خاصی رقم دی تھی۔ وہ فورنر تھا تو اس سے پاؤنڈز میں بٹورے گئے تھے۔ جب وہ دونوں نکاح نامے کی اپنی اپنی کاپی لے کر باہر نکلے تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ فضر کے پاس اردو کا جبکہ ولیم کے پاس انگلش والا نکاح نامہ تھا۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو ولیم، شادی شدہ ہو تم۔ جنید نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آج ایک ہی دن میں اسے دوسری بار گلے لگایا گیا تھا، جبکہ فضر کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انسان جذبات میں ہر قدم اٹھا لیتا ہے اور جب جذبات کا طوفان گزرتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر گزرا ہے۔ لیکن فضر کو پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے کورٹ میرج کی تھی، بس تھوڑا خوف تھا ولیم کی طرف سے، کہیں وہ اس کا دعوے دار نہ بن جائے۔ وہ ایک جانب کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی اور پھر فون نکال لیا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار اسے ایک اجنبی نمبر سے فون آیا تھا پر اس نے انہیں نہیں اٹھایا تھا، اور جیسے ہی اس نے فون نکالا ارسل کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ دل پر کسی نے برچی پھیر دی۔ کیا اس کے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سائن کرتے وقت دل کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کانپ اٹھے تھے۔ وہ اسے اپنے دل سے بے دخل کر رہی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ پانے کے لیے کھو رہی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ دیکھنے کی قسم اٹھا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی محبت سے آزاد کر رہی تھی۔ وہ اسے سوچنے تک کا سارا اختیار گنوا رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دل کتنی بار رویا تھا، کتنی بار تڑپا تھا، پر یہ سب تو کرنا ہی تھا کیونکہ وہ یہ ٹھان چکی تھی۔ اور اب پھر سے وہ شخص اسے فون کر رہا تھا۔ شاید آخری بار تھا جب فضر مراز اس شخص کی آواز سننے والی تھی جسے وہ اپنا مانتی تھی۔ اس شخص نے فضر مراز کو گوا دیا تھا، یہ خبر بھی تو دینی تھی۔ فون کے اسکرین پر انگوٹھا پھیرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ جنید اور ولیم کچھ فاصلے پر کھڑے جانے کیا ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ ولیم کو اس کی جیکٹ لوٹا چکی تھی جسے ولیم نے اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ ہیلو فضر، ارسل کی بے چینی سی آواز ابھری۔ اس کا گلا بھاری تھا، شاید وہ بھی رویا تھا۔ فضر کا دل مٹھی میں آیا۔ جانے کتنے پل خاموشی سے چھائی رہی۔ فضر نے اس کے پاس نظارے کو دھندلا ہوتے محسوس کیا۔ بیگ کندھے پر لٹکائے اور چادر کو اچھے سے خود پر لپیٹے اس نے اب اپنے آپ کو وہاں کھڑا بہت اجنبی سا لگا۔ ایسے تو کبھی خواہش نہیں کی تھی اس نے۔ وہ تو بہت دھوم دھام سے اپنی محبت کے سنگ جانا چاہتی تھی، ڈنکے کی چوٹ پر جب محبت ہی دغا دے جائے تو پھر کیسی شکایت۔ اس نے سر اٹھا کر آنسو کو اندر پیتے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کچھ تو بولو فضر، تمہاری خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ وہ شکست خوردہ بولا۔ تو سنیے ارسل صاحب، سنیے۔ لہجہ سرد تھا، آنکھیں جل رہی تھیں، پر اب اس کے سامنے کیا رونا جو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں فضر مراز، ایک مڈل کلاس لڑکی جس کے ڈھیر سارے مسائل تھے۔ مجھے اپنے مسائل کا سرباب کرنا تھا، مجھے ان کا حل نکالنا تھا۔ پھر میں نے فرار ڈھونڈ لیا، میں نے محبت کر لی۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے، جسم میں کپکپاہٹ تھی، ہونٹ خشک پڑ رہے تھے۔ وہ خود پر ہی استہزائیہ ہنس دی تھی۔ پتہ ہے میری زندگی عذاب تھی، پھر تم آئے، وہ آپ سے تم پر آئی تھی۔ ارسل ساکت ہوا۔ تم ہوا کا ٹھنڈا جھونکا تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا ہوا مجھے جھلسا کر رکھ دے گی۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی، سسکیوں کا گلا گھونٹے۔ فضر، وہ بے یقینی سے بولا، ارسل تم سکون تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے زندگی بھر کی تڑپ دے جاؤ گے۔ ارسل تم میرا جنون تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے سسکتا چھوڑ جاؤ گے۔ ارسل تم میرا غرور تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ ارسل تم میرا ایمان تھے، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھے آسمان سے زمین پر پٹک دو گے۔ میں نے کسی کو دیکھا تو صرف تم تھے، کسی کو سوچا تو صرف تمہیں، کسی کی خواہش کی تو صرف تمہاری، کسی کا دل توڑا تو صرف تمہارے لیے۔ میں نے فضر مراز کو تمہارے لیے لکھ دیا تھا ارسل۔ ارسل تھا تو فضر تھی۔ دل کٹ گیا تھا، تکلیف حد سے سوا ہوئی، خون رسنے لگا، پر وہ کھڑی رہی۔ آس پاس لگے اسٹریٹ پولز کی روشنی نے اس کے آنسو واضح دکھائی دے سکتے تھے۔ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ رہی تھی اور تم میرے لیے اپنے خاندان سے نہیں لڑ پائے۔
وہ اپنا پاؤں چھڑاتا جا رہا تھا۔ فضل نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ تمہیں میرا خیال آیا تو بھی آپشن کے طور پر، ایک دوسری عورت کے طور پر جسے چھپا کر رکھا جاتا؟ کیا تم بھول گئے تھے کہ فضل تو اجالا لاتی ہے، اسے چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا؟ وہ خود کو زخمی کر رہی تھی اور زخم ناسور بننے والا تھا۔ فضل I'm sorry۔ جہاں تم نے پاؤں دھرے وہاں میں نے اپنا دل رکھنے کو تیار تھی۔ میں نے صرف محبت نہیں کی تھی، میں نے اپنے اندر تمہارا بت سجا لیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت بڑا مقام دیا تھا اور ارسل تمہیں راس نہیں آیا۔ پھر اس بت کا ٹوٹنا تو طے تھا نا؟ لہجے میں پھر استہزائی تھا۔ گارڈ اسے پکڑ کر باہر نکال رہے تھے، وہ اسے دھکے دے رہے تھے۔ وہ کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا۔ محبت اپنے مقام سے گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ اماں کہہ رہی تھی مرد اس عورت کا نہیں ہوتا جو اسے مفت میں مل جاتی ہے۔ فضل ایسا مت بولو، وہ تڑپ گیا۔ میں نے اماں کا یقین نہیں کیا ارسل، میں نے کتنا غلط کیا۔ میں تم سے ابھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ اور اسپیکر سے ابھری آواز اور فضل کی نظریں اٹھی۔ سامنے ہی ولیم جنید کے ساتھ کھڑا تھا۔ جنید اب اسے اپنی گاڑی کی چابی پکڑا رہا تھا۔ ولیم نے فضل کو دیکھتے ہوئے کلائی کی جانب اشارہ کیا اور پھر ہوا میں دائیں ہاتھ سے اڑتا ہوا جہاز بنایا۔ اس کی فلائٹ تھی، اسے جانا تھا، پر کیا ایسے ہی؟ وہ ہاتھ میں چھاتا لیے کھڑا تھا۔ فضل نہیں، مسز فضل ہوں اب۔ اس نے گویا دھماکہ کیا، پھر آسمان کی جانب دیکھا۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پھوار پڑتی محسوس ہوئی، یوں جیسے قدرت نے گواہی دی ہو کہ وہ اب مسز فضل ہے۔ مبارک ہو ارسل برہان گردیزی، تم نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ میں اب شادی شدہ ہوں اور میرا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ اپنے باپ کی پسند سے شادی کر کے انہیں خوش کرو۔ محبت تمہارے نصیب میں نہیں تھی۔ آنسو ہتھیلی سے رگڑ ڈالے۔ جو دل میں تھا سب کہہ دیا تھا۔ فون ٹک سے بند کر دیا تھا اور پھر ارسل کا نمبر ڈیلیٹ کر کے اسے بلاک کر دیا تھا۔ ایک ایک عمل سے اسے اتنی ہی تکلیف پہنچا رہی تھی، پر کرنا تھا۔ وہ فون کو ہاتھ میں لیا گمسم سی کھڑی رہی۔ دل خالی ہو گیا، سب ختم ہو گیا، پر ایک نئے آغاز سے وہ ناواقف تھی۔ ولیم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور چھاتا کھول کر اس کے اوپر کر دیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فضل نے چونک کر سر اٹھایا۔ سرخ مترم آنکھیں اور بھیگی پلکیں، پھڑپھڑاتے لب، چھاتا پکڑے کیپ اوڑھے کتھئی آنکھوں سے اسے دیکھتا ولیم، اور برقی روشنیوں میں چمکتے بارش کے قطرے۔ کلک کی آواز ابھری، بارش کے قطرے ہوا میں ہی ٹھہر گئے اور وہ دونوں جنید کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے میں قید ہو کر رہ گئے۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے ایک سیاہ ٹیپ ریکارڈر فضل کے جانب بڑھایا۔ فضل نے بھویں سکیڑ کر دیکھا۔ آنکھوں سے ہی پوچھا گیا، کس لیے؟ میں نے سنا تھا کہ شادی کے بعد ہسبینڈ اپنی وائف کو گفٹ دیتا ہے۔ مجھے ایسا کچھ قیمتی نظر نہیں آیا جو میں تمہیں دے سکوں۔ ہاں، پر یہ میرے لیے بہت خاص ہے، میرے دل کے قریب، شاید تمہارے کام آ جائے۔ وہ ابھی بھی اس ٹیپ اس کے سامنے کیے کھڑا تھا۔ فضل کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ کو تھام لیا۔ ولیم مسکرا دیا۔ تو اب تمہیں گھر نہیں جانا؟ وہ لمبا تھا، تھوڑا سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، یوں جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چمکتی آنکھوں سے آفر دے رہا تھا اور نظریں اس کی بھیگی لرزتی پلکوں پر جمی تھی جو رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، روکھا سا جواب، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہے، ڈٹائی سے بار بار کہتا ولیم۔ فضل کے ناخن تن گئے، وہ اب سر پر سوار ہو رہا تھا۔ آئی ایم یور ہسبینڈ، یو شوڈ کنسیڈر مائی وشز۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میری خواہشات کا خیال کرنا چاہیے۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے، وہ تو بس اپنی خواہش کا رکھ رہا تھا، اور اب یہ زیادہ ہو رہا تھا۔ فضل نے گھور کر دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی، اور اس کے یوں دیکھنے پر ولیم سٹپٹا گیا۔ آئی جسٹ گوگل اٹ، میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے، گڑبڑا کر کہتے اس نے فون والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور صفائی دی۔ یعنی گوگل پر لکھا تھا کہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکی سے بات کرنا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، بھابھی کو چھوڑ کر جلدی آنا۔ جنید نے اسے آگاہ کرتا اس کا کیمرہ لے کر چلا گیا۔ شاید وہ لوگ طے کر چکے تھے کہ فضل کو گھر چھوڑ کر انہیں کہاں دوبارہ ملنا ہے، تاکہ وہ انہیں ایئرپورٹ جانا تھا۔
लफ्ज़ भाभी पर फजर की आंखें हैरत और बेयकीनी से फैली, जबकि विलियम ने उमड़ आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट को छुपाया। मुबादा कहीं करीब खड़ी फजर देख ही न ले और उसे यहीं पाकिस्तान में दफन होना पड़े। चलें? फिर से पूछा। मैं चली जाऊंगी, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वो कुफ़्फ़तज़दा लहजे में बोली। आज का दिन कितना लंबा हो गया था, ख़त्म ही नहीं हुआ था और अब रात का अंधेरा दिल हौला रहा था। मैं तुम्हारे लिए इतना सब किया, क्या तुम मेरे लिए एक बात नहीं मान सकती? एहसान जताकर फ़ौरन शिकवा कर दिया गया। फजर ने होठ भींचे। देखो, बारिश फिर से शुरू होने वाली है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, वो उसे कहता गाड़ी की जानिब बढ़ा और फजर को भी नाचार कदम बढ़ाने पड़े। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़ी सी खुली शाहराह पर आगे बढ़ रही थी। बारिश बहुत हल्की थी, लेकिन गाड़ी के विंड स्क्रीन पर चलता वाइपर तेज़ी से पानी साफ कर रहा था। वो खामोश बैठी रही, दिमाग ने कुछ काम करना शुरू किया तो आने वाले वक्त का सोचने लगी। पहलू में हाथ रखे वो किसी खामोश मूरत की तरह बैठी थी। तुम मुझसे कुछ कहोगी नहीं? उसी खामोशी बुरी लग रही थी तो वो बोल पड़ा। थैंक्स, एक लफ्ज़ी जवाब। वो मुस्कुरा दिया। आज जाने कितनी बार मुस्कुरा लिया था, पागल ना हो तो। और कुछ? क्या सुनना चाह रहा था वो? कुछ नहीं, वो रुख मोड़े बाहर देख रही थी। तुम्हारा नाम खूबसूरत है, मैंने गूगल किया था, इसका मतलब देखा और मुझे पसंद आ गया। वो एक्स्ट्रावर्ट तो नहीं था, फिर भी बोले जा रहा था। वैसे तुम्हारा नाम फजल न होता तो जानती हो क्या होता? दिलजमी से ड्राइविंग करते वो बोलता गया और एक नज़र में मोबाइल में खुले गूगल मैप पर डाल कर लेता। फजल ने रुख मोड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। ब्रीथ टेकिंग। जरा सा रुख मोड़कर फजर को देखा, जिसका चेहरा पल के हज़ारवें हिस्से में कान की लो तक सुर्ख पड़ा। क्या कोई मुंह खोलकर ऐसे तारीफ करता है? और अगले ही पल उसके चेहरे पर नागवारी उभरी। वो फिर से रुख मोड़ गई। वैसे मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है एडिनबर्ग की, वापस जा रहा हूँ, कभी पलट कर मत आना। सफ़ाक लहजा। गहरी खामोशी छा गई। वो किस हक़ से उससे यूँ बात कर रहा था? और लहराते बालों वाला वो हेवला पिछली सीट पर आकर बैठ चुका था। बैक मिरर से नज़र आता उसका वजूद वाज़ेह था। वो उस पर हंसी थी, कहका लगा दिया था। हाँ, मैं कभी नहीं आऊँगा, जो काम था वो पूरा हो गया है। वो भी उसी लहजे में बोला। कत्थई आंखों की चमक मान पड़ गई। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर गाड़ी झटके से रुक गई। फजर ने हैरत से चारों जानिब देखा। दाएं जानिब एक बेकरी और कॉफ़ी शॉप थी। मुझे भूख लग रही है, तुम कुछ खाओगी? संजीदा लहजा था। वो अब खुद पर जब्त कर रहा था, खुद को लानत मलामत कर रहा था। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब आया। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। कुछ चाहिए तो बता दो। वैसे भी विलियम जोसेफ हर किसी पर मेहरबान नहीं होता, लेकिन उस पर एक ही दिन में काफ़ी पैसे लगा दिए थे, काफ़ी मेहरबानियाँ कर दी थी। फजर ने गहरा सांस लिया और फिर हौले से बोली, कोल्ड कॉफ़ी। इतनी ठंड में कोल्ड कॉफ़ी? आग निकालेगी मुँह से, फिर कोल्ड कॉफ़ी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। वो ज़हरीला बड़बड़ाता बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आता दिखाई दिया। दोनों हाथों में कॉफ़ी का मग था, थामे हुए उसके जानिब आकर इशारा किया। फजर ने शीशे नीचे किया तो पहले उसे पकड़ाया और फिर अपनी जानिब आकर दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। वो अपने लिए भी कोल्ड कॉफ़ी ही लाया था। सीने में जलती आग दोनों को बुझानी थी। कितने की है? वो उसका कॉफ़ी की कीमत पूछ रही थी। विलियम की भवें सिकुड़ गई और उसने हैरत से फजर को देखा और फिर उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। तुम जानती हो आज दिन में मेरे कितने पैसे खर्च हुए हैं? क्या तुम सब अदा कर दोगी? वो सुलगाने वाले अंदाज में बोला। हाँ, दे दूंगी। वैसे भी फजर महाराज किसी का एहसान नहीं रखती, तड़क कर जवाब दिया। वो अब कॉफ़ी के मग में पाइप हिलाते उसे पिघलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ज़्यादा ही आइसक्रीम डाल दी गई थी। विलियम ने अपने दूसरे कहके को दबाया। कब? पुरशौक निगाहों से पूछा गया। जब होएंगे, अंदाज़ा बेनियाजी से वो महसूस हुआ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पैसे लेने मुझे वापस आना पड़ेगा। उससे बात करना अच्छा लग रहा था। वो बात को बढ़ा रहा था। आ जाना, तलाक भी देना जाना। पाइप हिलाता वो विलियम का हाथ सागित हुआ। कहीं कह तो वो ठीक रही थी। ये शादी हमेशा थोड़ी रखनी थी उन्हें, पर अभी तय नहीं हुआ था कि कब तक रखनी थी। फिर तलाक का जिक्र क्यों? उसने बेचैनी से पहलू बदला, कॉफ़ी का मग अपने और उसके दरमियान अच्छे से टिका कर रख दिया और फिर गाड़ी चला दी। वो रुख मोड़े खामोशी से कॉफ़ी पी रही थी। अब तुम क्या करोगी? वो क्या जानना चाह रहा था। ज़िंदगी आगे बढ़ाऊंगी, कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो। नहीं पड़ेगी, मुझे बुला लेना, मैं शायद आ जाऊं।
वैसे भी पैसे लेने तो आना ही है। गंदी नीयत वाला फॉरेनर, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। फजर ने नहीं पूछा वो क्या करता था, वह पाकिस्तान क्यों आया था, वह पूरा अंग्रेज़ क्यों नहीं लगता था। सबसे बढ़कर एक बार कहने पर वो उससे शादी के लिए क्यों कर ली थी, कलमा क्यों पढ़ लिया था। उसे शायद दिलचस्पी नहीं थी। बस गाड़ी यहीं रोक दो। मरकज़ी सड़क से उतरकर गाड़ी अब गली के नुक्कड़ पर खड़ी थी। अरसल उसे यहीं उतारा करता था। ब्यूटी इनवाइट जा रही थी, वो फिर कभी नहीं मिलने वाले थे। ये मेरा कार्ड। विलियम ने अपना विजिटिंग कार्ड उसके जानिब बढ़ाया। सफ़ेद रंग का वो छोटा सा कार्ड जिस पर उसकी मुकम्मल तफसीलात थी और साथ में राब्ता नंबर। किस लिए, वो उलझी। शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए, शायद तुम्हें कभी अपने हस्बैंड की याद आ जाए। संजीदा बात करते आखिर में लहजा शरारती हो गया। फजर ने ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच ली। शोहर के नाम पर उससे सिर्फ अरसल का ख्याल उभरता था, जो अब तकलीफदेह था। वो शख्स किस धड़ल्ले से उसकी तकलीफ बढ़ा रहा था। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर विलियम, पाकिस्तानी करोड़ों मर्दों को छोड़कर तुमसे शादी क्यों की है मैंने? वो सर्द लहजे में बोली। आवाज़ ऊंची थी, चेहरे सुर्ख और आंखें में शोले भड़क रहे थे। वो सवालिया नज़रों से उसे देखे गया। वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब जानना चाहता था कि इसने विलियम्स को ही क्यों चुना। क्योंकि तुम 7 समुंदर पार वापस चले जाओगे और दोबारा कभी मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। कितनी सफाकत से बोली थी। ब्यूटी इनवाइट अब ब्लैक विच लगने लगी थी। ये कोर्ट मैरिज सिर्फ समझौता है, मैंने शराइतें नहीं रखी। इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें शौहर कबूल कर चुकी हूँ। ये खेल आज का था और सिर्फ इस पेपर निकाहनामा के लिए था, जो एक तुम्हारे पास है और एक मेरे। ब्यूटी इनवाइट ये सब बोलती बुरी लग रही थी और विलियम जबड़े भींचे उसे सुनता गया। उसने भी सिर्फ इस पेपर के लिए ये सब किया था। वो एक पेपर जो दोनों के अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। उसे भी तो किसी ने छोड़ी हुई लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दोनों मफाद परस्त थे, पर तवक्कुआत क्यों बढ़ रही थी। उसे तो ये तक भूल गया था कि उसने आज कलमा पढ़ा था। वो विलियम जोसेफ से विलियम वली अहमद बना था। ये सफ़र यहीं तक था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाना चाहती थी, पर दरवाज़ा लॉक्ड था। विलियम की दी टेप उसके बैग में थी, जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उस टेप को जाने कहाँ फेंकने वाली थी। मैं जानता हूँ ये सब यहीं तक था और मुझे भी इस कागज़ी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर ये मेरा कार्ड रख लो। जब पैसे हो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं अकाउंट नंबर दूंगा, लौटा देना। गहरी खफत ने आ घेरा। वो क्या समझ रही थी और क्या निकला था। झटके से मुड़ी और कार्ड झपट लिया, पर गोद में रखा बैग उसी लम्हे नीचे गिर गया। चीज़ें बिखर गईं। फटाफट झुककर एक हाथ से चीज़ें उठाईं और फिर सर सीधा कर लिया और गहरा सांस लिया। सीट से गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर ली। विलियम यूं ही बैठा रहा, कॉफ़ी यूं ही रखी रही। आई एम सॉरी, हौले से बड़बड़ाई। आंखें बंद थी। वो यूं ही होठ भींचे बैठा था। देखो, मैंने शादी सिर्फ अपने मफाद के लिए की है, अपनी ज़िद में। तुम चाहो तो अभी तलाक दे सकते हो। मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे फ़रार का एक रास्ता चाहिए था ताकि मुझे किसी और को चुनना ना पड़े। लहजा भर्रा गया था। मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें कल किसी से मोहब्बत हो गई या तुम्हें किसी दूसरे से शादी करनी हुई, फिर क्या करोगी? इसकी बात में दम था। ऐसा कभी नहीं होगा। फजर एक ही गलती बार बार नहीं दोहराती। मैं हमेशा ऐसे ही रह लूँगी, मजबूत लहजे में जवाब दिया गया। विलियम गिलास के विंड स्क्रीन के उस पार जाने क्या खोज रहा था। पीछे बैठा हैवला जो खामोश था। अब फिर से हंसी की आवाज़ उभरी। आज वो खामोश थी, उन दोनों की सुन रही थी। मेरे पास तुम्हारा कार्ड है, जब मुझे खुला चाहिए होगा मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूँगी। और विलियम ने बटन दबाकर गाड़ी का लॉक खोल दिया। वो उसे नहीं देख रहा था, देखना भी नहीं था। हाँ, अब उसे यकीन हो गया था। फजर मराज ने ये शादी अपने मतलब के लिए की थी। दिल को सुकून सा मिला था। यानी वो दोनों एक ही लकीर पर खड़े थे। एक कोने पर वो और दूसरे सिरे पर फजर। दरमियान में 7 समंदर का फासला था। वो दोनों फ़र्क नहीं पड़ता था दूसरा कहाँ जाने वाला था, क्या करने वाला था। ठीक है, आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए गुड लक। वो संजीदा सा मुस्कुराया तो फजर कॉफ़ी का मग वापस रखते गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर निकल गई। कॉफ़ी बची हुई थी। वो दरवाज़ा बंद करके जा रही थी। खुदा हाफिज़ भी नहीं कहा था, पलटकर भी नहीं देखा था। फजर मराज की ज़िंदगी में विलियम नामी ये बाब आज ही खुला था और आज ही बंद हो गया था। विलियम ने एक नज़र उसे देखा और फिर तेज़ी से गाड़ी रिवर्स की। वो देखते ही देखते गाड़ी भगा ले गया। बारिश बरसने से कीचड़ हो चुकी
گلی میں وہ بنا کسی احتیاط کے چلتی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا ہمارا ایپیسوڈ 3 کمپلیٹ، پارٹ 1 ہے اس کا۔ مطلب ارسل کتنا غلط کر رہا ہے، پہلے تو کچھ اسٹینڈ نہیں لیا فضر کے لیے، اور اب کہہ رہا ہے کہ شادی کر لے گا، وہ بھی دوسری۔ تمہاری یہ کیسی محبت ہوئی پھر؟ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ مطلب تم ادھر بھی رکھو اور اسے بھی خوش رکھو اور اسے بھی خوش رکھو، تمہیں ایک طرف ہونا ہوتا ہے۔ اور فضر کا دیکھو اب کتنے نخرے دکھا رہی ہے، مطلب ولیم کے ساتھ اس نے اتنی ہیلپ کری ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اوپر سے اور نخرے دکھا رہی ہے، ایک وہ بھی نہیں مان رہی اور اتنا غصہ اور الگ سے کر رہی ہے۔ حد ہو گئی ہے، مطلب ایک تو ہیلپ کرو اوپر سے سنو۔ مجھے ولیم کا کریکٹر بھی اچھا لگ رہا ہے، مطلب وہ اتنی ہیلپ کر رہا ہے اور اتنی اچھے سے اس کے ساتھ پیش بھی آ رہا ہے، لیکن وہ اتنا برا کر رہی ہے، اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آ رہی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ چلو جلد ہی حاضری خدمت ہوں گی میں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔